امین کا بدعا، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ دونوں بڑی جو ہے بہت بڑی بات۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی مغفرت کرا لو، تم اپنا بخشش کرا لو، تم اپنا آخرت کا جو ٹھکانہ ہے اس کو بہتر کر لو، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جو بھی بھول چوک تم سے ہوئی اس کا جو ہے اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگ لو، تلافی کر لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، تمہارا دنیا اور آخرت دونوں بہتر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو بھوکے پیاسے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے بھوکے رہے پیاسے رہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بھوکے رہنے کا حکم اس لیے دیتے ہیں، پیاسے رہنے کا حکم اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان جو ہے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کا جو بھی گناہ ہے، جو بھی قسم کی خسارہ غلطیاں ہوئی ہیں اس کا وہ معافی اور کفارہ دنیا میں عطا کر لے تاکہ آخرت میں اس کا جو ہے بہترین بدلہ اور بہترین صلہ ملے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ متقی کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ انسان روزے تو رکھتا ہے لیکن اس کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ متقی ہونا۔ اور متقی کن کو کہا جائے؟ کن کو دیکھ کر کے ہم سمجھیں گے کہ یہ متقی ہے؟ کیا کسی عالم کو دیکھ لیا ہم نے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے متقی ہے، یا کسی ایسے انسان کو دیکھ لیا جن کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں۔ متقی اگر اصل میں دیکھنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقرب خلفائے راشدین، جن میں نمبر 1 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو متقی بننا ہے، متقی دیکھنا ہے اور متقی کا کیٹیگری سمجھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سمجھے، اس کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اگر متقی کا کیٹیگری دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والا ہے، مسلمان، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمیں عطا فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ مکمل جو ہے شریعت ہمارے لیے نافذ ہوا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک کا تمام احکام اللہ نے جو ہے قرآن کریم میں وارد فرما دیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر کے گزاریں گے تو پھر دنیا میں خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے اندر خامی یہ آ گئی ہے کہ ہم کسی طریقے سے سوچتے ہیں بس قرآن کو کسی طریقے سے ٹوٹے پھوٹے لفظ میں پڑھنے سیکھ لیں۔ یہ نہیں ہے۔ جب تک کامل مومن اس وقت انسان بنے گا، پکا اور سچا مسلمان اس وقت بن سکتا ہے، ایمان والا انسان مسلمان ہمارے نوجوان تب جا کر کے آگے بڑھ سکتا ہے جب قرآن کریم کو مکمل دیکھ کر کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب کو سمجھنے والا ہو، اس کے معنی کو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں۔ بات کی مثال سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب ہم قرآن کا مطلب کو جانیں گے نہیں تو پھر کیسے سمجھیں گے؟ صرف اگر چند باتیں موبائلوں میں سن کر کے یا بیانات میں سن کر کے ہم نہیں پکا ہو سکتے۔ ہمارا پختہ رشتہ قرآن سے نہیں جڑ سکتا ہے۔ پختہ رشتہ قرآن سے تب جڑے گا جب قرآن کے مطلب کو ہم پورا سمجھ جائیں گے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا،
اور قرآن کو سمجھ جب جائیں گے تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہمارا رشتہ قرآن سے اچھا ہوگا، ہمارا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ہوگا۔ آج فلسطین کے مسلمان جو ہے وہاں کا بچہ جوان قرآن کے مطلب کو سمجھتا ہے، قرآن کے میننگ کو سمجھتا ہے، اسی لیے ان کے دلوں کے اندر میں پختہ ایمان بھرا ہوا ہے۔ کتنوں ہی بڑا حالات آ جائے وہ گھبراتے نہیں ہیں، ٹکراتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج ہم جو ہے پستی میں جاتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنے ناطا کو توڑ لیا، قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ میرے گھر میں کوئی انتقال کر گیا تو اس کی قرآن خوانی کے لیے قرآن آیا ہے، قرآن کو اس لیے سمجھ لیا کہ ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو قرآن کا تلاوت کرا دیا جائے، قرآن خوانی کرا دیا جائے۔